کیا اب جانتے ہیں کہ مملوک سلطنت کی بنیاد کس طرح رکھی گئی تھی اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ مملوک سلطنت ایک اہم تاریخی سلطنت تھی جو 13 سے 16 صدی تک مصر، شام اور دیگر علاقوں پر حکمرانی کرتی رہی۔ یہ سلطنت مملوک سپاہیوں کی جماعت نے قائم کی تھی جنہیں غلام سپاہی کہا جاتا تھا، اور یہ سلطنت اپنی فوجی طاقت اور انتظامی حکمت عملی کے لیے مشہور تھی۔ آئیے ہم مملوک سلطنت کی تاریخ، اس کے حکمرانوں، ثقافت اور زوال کی وجوہات پر تفصیل سے نظر ڈالیں۔ مملوک سلطنت کا آغاز 1250 میں مصر میں ہوا۔ اس سلطنت کی بنیاد مصر میں ایک اہم فوجی گروہ نے رکھی جو غلاموں پر مشتمل تھا جنہیں مملوک کہا جاتا ہے۔ مملوک عربی زبان میں غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ غلام سپاہی غالباً تارک، قفقازی اور دیگر قوموں سے آتے تھے، اور یہ اسلامی سلطنتوں میں اہم فوجی حیثیت رکھتے تھے۔ مملوک سلطنت کی ابتدا اس وقت ہوئی جب عباسی خلافت کی کمزوری اور ایوبی حکمرانوں کی داخلی بدعنوانی نے انہیں کمزور کر دیا۔ ایوبی خاندان کے حکمران، جنہیں صلاح الدین ایوبی کے بعد حکومت ملی تھی، ان کی حکومت میں خرابیوں نے مملوکوں کو اقتدار حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 1250 میں مملوکوں نے ایک کامیاب بغاوت کی اور ایوبی خاندان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ مملوک سلطنت کا آغاز سلطان ایوب کی قیادت میں ہوا۔ یہ سلطنت 2 اہم ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے: بحری مملوک اور بری مملوک۔ بحری مملوک حکمرانوں کا دور 1250 سے 1382 تک تھا، اور اس دور میں مصر کی معیشت اور فوجی طاقت مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد بری مملوک حکمرانوں کا دور شروع ہوا جو 1382 سے 1517 تک رہا۔ مملوک حکمرانوں نے مشرق وسطی میں اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے مختلف جنگیں لڑیں۔ ان میں سب سے مشہور جنگیں آگر کی جنگ اور عین جالوت کی جنگ تھیں، جہاں مملوکوں نے منگولوں کو شکست دی تھی۔ مملوک سلطنت کا دور نہ صرف فوجی بلکہ ثقافتی اور علمی ترقی کا بھی دور تھا۔ مملوک حکمرانوں نے علم و ادب، فنون لطیفہ اور معمارتی منصوبوں پر خاص توجہ دی۔ اس دور میں مصر اور شام میں کئی عظیم تعلیمی ادارے اور مساجد تعمیر ہوئیں، جیسے کہ قاہرہ کی جامع الازہر۔ یہ سلطنت بھی تجارت کے لحاظ سے اہم تھی، کیونکہ اس نے اپنے دور میں بحر متوسط اور بحر احمر کے ذریعے تجارتی راستوں پر کنٹرول قائم کیا۔ مملوکوں نے تجارت میں عرب تارک اور ایرانی تاجروں کو اپنے زیر اثر کیا۔ مملوک سلطنت کا زوال 16ویں صدی میں ہوا۔ اس زوال کی سب سے بڑی وجہ عثمانی سلطنت کی طاقتور فوج تھی، جو 1517 میں مملوکوں کو شکست دے کر مصر اور شام میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے علاوہ مملوک حکمرانوں کے درمیان داخلی اختلافات، کرپشن اور اقتصادی مسائل نے بھی سلطنت کی پوزیشن کو کمزور کیا تھا۔ مملوک سلطنت اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جس نے نہ صرف فوجی طاقت اور حکمت عملی میں کامیابی حاصل کی، بلکہ علم و ثقافت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کا دور مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلطنت کے زوال نے عثمانی سلطنت کے عروج کی راہ ہموار کی، لیکن مملوکوں کا اثر آج بھی مسلم دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔